ایک ایسا عظیم سائنٹسٹ کہ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید دنیا آج بھی لائٹ اور ویژن کے بارے میں وہ سب نہ جان پاتی جس سے وہ اب واقف ہے۔ شاید آج بھی دنیا کیمرے، چشمے، دوربین اور آنکھ کے آپریشن سے محروم ہوتی۔ آج بھی اندھوں کو ان کے اندھیروں میں ہی رکھا جاتا، لیکن اس سائنٹسٹ کے عظیم کارناموں نے سائنس کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ آج بھی سائنس اس عظیم سائنٹسٹ کے اصولوں کی محتاج ہے۔ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں سائنس پر راج کرنے والا وہ سائنٹسٹ کون تھا۔ لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ تو دوستو میں بات کر رہا ہوں میڈیول پیریڈ کے عظیم ترین مسلم سائنٹسٹ ابن الہیثم کی، جنہیں سائنس کی دنیا میں فادر آف ماڈرن آپٹکس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس عظیم سائنسدان نے 965 عیسوی میں عراق کے تاریخی شہر بصرہ میں آنکھ کھولی۔ بصرہ میں پیدائش کی وجہ سے انہیں البصری بھی کہا جاتا تھا۔ ابن الہیثم کا پورا نام ابو علی الحسن بن الہیثم ہے۔ ویسٹرن ورلڈ میں ابن الہیثم کو الہیزن یا ہسپانوی لینگویج میں الہیسن بھی پکارا جاتا ہے۔ ابن الہیثم مسلم گولڈن ایج کے ایک ماہر فلاسفر، میتھمیٹیشین، فزسٹ اور ایسٹرونومر تھے۔ ابن الہیثم اپنے بچپن ہی سے ہر چیز میں بہت زیادہ غور و فکر کیا کرتے تھے۔ انہیں بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا بے حد شوق تھا۔ ابن الہیثم نے اپنی ارلی ایجوکیشن بصرہ میں رہ کر ہی حاصل کی، لیکن اب انہیں مزید علم حاصل کرنا تھا۔ اس وقت بغداد شہر پوری دنیا کا سب سے بڑا اور بہترین ایجوکیشنل سینٹر تھا۔ ابن الہیثم نے بھی بغداد جانے کا ارادہ کر لیا اور ان کی مزید علم حاصل کرنے کی جستجو انہیں بغداد لے گئی۔ انہیں فلالوجی، تھیولوجی، میتھمیٹکس، میڈیسن اور فزکس کے سبجیکٹس بہت پسند تھے، لہٰذا ابن الہیثم نے دن رات محنت کی اور ان سبجیکٹس میں مہارت حاصل کر لی۔ ابن الہیثم کو بصرہ میں جج کے عہدے پر لگا دیا گیا، لیکن انہوں نے بس کچھ ہی عرصہ اس پوزیشن پر کام کیا کیونکہ وہ روز روز ہونے والے مذہبی فسادوں اور تحریکوں سے پریشان ہو گئے تھے، اور بالآخر معاشرے سے تنگ آ کر انہوں نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو سائنس اور ریسرچ کے لیے یوز کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میتھمیٹکس اور فزکس میں ابن الہیثم کی مہارت جلد ہی مصر، شام اور عراق تک پہنچ گئی۔ ابن الہیثم کی ابیلٹیز کی یہ شہرت جب مصر کے اس وقت کے فاطمی خلیفہ الحاکم بامر اللہ تک پہنچی تو انہوں نے ابن الہیثم کو قاہرہ بلایا اور انہیں دریائے نیل پر ڈیم بنا کر اسے کنٹرول کرنے کے لیے کوئی انجینئرنگ پلان بنانے کو کہا۔ ابن الہیثم نے اس کام کو کرنے کی حامی بھی بھر لی اور انجینئرنگ پلان بھی تیار کر لیا، لیکن دریائے نیل کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد ابن الہیثم کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ دریائے نیل پر ڈیم بنانے کے لیے اس وقت کوئی کارآمد ٹیکنالوجی نہیں ہے اور نہ ہی وسائل کافی ہیں۔ یعنی وہ سمجھ گیا کہ کسی بھی طریقے سے دریائے نیل کو کنٹرول کرنا اور یہاں ڈیم بنانا فی الوقت ممکن نہیں، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر وہ اس کام کو مکمل نہیں کر پایا اور ناکام ہو گیا تو اس کا مطلب حاکم وقت کی ناراضگی اور اس کی طرف سے ملنے والی سزا ہے، یعنی سزائے موت۔ کہا جاتا ہے کہ اس سزا سے بچنے کے لیے ابن الہیثم نے پاگل ہو جانے کا ڈرامہ شروع کر دیا اور وہ اپنے کپڑے پھاڑنے لگا اور مشکوک حرکتیں کرنے لگا۔ طبیب نے اس کی حرکتیں دیکھنے اور چیک اپ کے بعد ابن الہیثم کو پاگل قرار دے دیا۔ اس طرح وہ سزائے موت سے تو بچ گیا، لیکن انہیں 10 سال کے لیے نظر بند یعنی ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا۔ یا یوں بھی کہا جاتا ہے کہ ابن الہیثم نے خود کو پاگل ثابت کر دیا اور وہاں سے نکل گیا، جس کے بعد وہ جامع ازہر کے پاس ایک کمرے میں رہنے لگا۔ اس دوران ابن الہیثم نے انسانیت کی خدمت اور کچھ ایسا کرنے کی ٹھانی جسے لوگ رہتی دنیا تک یاد رکھیں۔ اپنی زندگی کے یہ چند قیمتی سال انہوں نے تحقیق اور تصنیف کے لیے وقف کر دیے۔ ناکافی وسائل اور کچھ دیگر مسائل کی وجہ سے ابن الہیثم نے ڈیم کے جس منصوبے کو چھوڑ دیا تھا، آج ٹھیک اسی جگہ اسی دیوانے کے منصوبے کو پورا کرتے ہوئے مصر کا سب سے بڑا ڈیم یعنی اسوان ڈیم بنایا گیا ہے۔ چلیے اب نظر ڈالتے ہیں ابن الہیثم کے ان عظیم کارناموں پر جن کی وجہ سے اس مسلم سائنٹسٹ نے پوری سائنس کا قبلہ بدل کر رکھ دیا اور سائنسی دنیا پر راج کیا۔ ابن الہیثم نے کئی سائنسی کتابیں لکھی اور کئی سائنٹیفک انوینشنز کی بنیاد رکھی جن کی بدولت آج دنیا لائٹ اور ویژن کے صحیح اصولوں سے واقف ہے۔ ابن الہیثم نے سائنس کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے لگ بھگ 237 کتابیں لکھی۔ افلاطون اور کئی دوسرے سائنٹسٹ اس بات پر متفق تھے کہ ہماری آنکھ سے روشنی نکل کر آبجیکٹس پر پڑتی ہے، لیکن ابن الہیثم وہ پہلا سائنٹسٹ تھا جس نے افلاطون کے اس آئیڈیا کو غلط ثابت کر دیا اور ثابت کیا کہ اصل میں ہم چیزیں کیسے دیکھ پاتے ہیں۔ ابن الہیثم نے اپنی ریسرچ سے ثابت کیا کہ اصل میں روشنی ہماری آنکھ میں داخل ہوتی ہے تو ہی ہم دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اس ریسرچ کو میتھ کی مدد سے پروو کیا، جو پہلے کسی دوسرے سائنٹسٹ نے کبھی نہیں کیا تھا۔ اگر بات کی جائے ان کی ریناؤنڈ بک کتاب المناظر کی، جو ویژن کی دنیا میں ایک اسپیسیفک پلیس رکھتی ہے، اس کتاب میں ابن الہیثم نے ان سارے ویژن کو رد کر دیا۔ مطلب مورس کے نظریے کے مطابق دیکھنا صرف اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے جب شعاع ہماری آنکھ سے کسی آبجیکٹ سے ٹکراتی ہے،
अब बितलीमूस के इस विजन को बाद के आने वाले साइंटिस्ट ने कबूल कर लिया, लेकिन इब्नुल हैसम ने अपनी माया नाज किताब अल-मनाज़िर में इस नज़रिए को मुकम्मल गलत साबित करते हुए ये प्रूव किया कि देखने का मामला इसके बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि शुआ हमारी आंख से किसी ऑब्जेक्ट से नहीं टकराती, बल्कि रोशनी किसी ऑब्जेक्ट से हमारी आंख से टकराती है। उसने साबित किया कि रोशनी सफ़र करती है और बाकायदा इसकी एक स्पीड भी होती है। इब्नुल हैसम की रोशनी पर रिसर्चेस और इनकी इन्वेंशंस ने मॉडर्न साइंस की बुनियाद रख दी। इब्नुल हैसम दुनिया का वो पहला इंसान और पहला साइंटिस्ट था जिसने आई स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझा और उसे एक्सप्लेन किया। उसने आंख के तीनों हिस्सों यानी रेटिना, लेंस और कैरिना की वजाहत की, और यूं इस मुस्लिम साइंटिस्ट ने आई सर्जरी की बुनियाद रखी। इस इजाद ने बेशुमार अंधी आंखों को उनकी रोशनी का नूर लौटा दिया। फादर ऑफ ऑप्टिक्स ने दुनिया को बताया कि कैमरा, दूरबीन, ऐनक और आईने भी बनाए जा सकते हैं। यही वो शख्स था जिसने कैमरा इजाद किया और दुनिया को बताया कि मनाजर को कैमरा में कैद भी किया जा सकता है। इस साइंटिस्ट ने दुनिया को रोशनी और रंगों के खेल से वाकिफ कराया। यही वो साइंटिस्ट था जिसने लोगों पर चांद और सूरज ग्रहण के साइंटिफिक राज खोले और इन्हें सितारों और सियारों के साइंसी खेल से आगाह किया, और इसने माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की इजाद की। इब्नुल हैसम ने ही आज से कई हज़ार साल पहले यह दावा किया था कि आर्टिफिशियल ह्यूमन बॉडी पार्ट्स बना लिए जाएंगे, जो कि आज सच साबित हो चुका है। सन 1040 में साइंसी दुनिया पर राज करने वाला ये नामवर साइंटिस्ट मिस्र के शहर कारा में 75 साल की उम्र में अपने खालिक हकीकी से जा मिला। इसे गुजरे हज़ारों बरस बीत गए हैं, लेकिन आज भी साइंटिफिक वर्ल्ड इसके आइडियाज़ का मोहताज है और इस मुस्लिम साइंटिस्ट का एहसानमंद है। आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। जल्द मिलते हैं आपको एक नई और ज़बरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।